بھی بہت گہرا ایک تعلق، اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے۔ وہ باغ ہی کیا جو بہار سے ناشنا ہو، اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے۔ ایک جگہ پر اور آپ فرماتے ہیں کہ خامد کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی بیوی کہلاتی ہے۔ دانا بیوی خامد کو دیوتا بناتی ہے اور خود دیوی کہلاتی ہے۔ یہ حسن سلوک میاں بیوی کے درمیان کا بہت قیمتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، تو ایک روز میری اماں جی جو حضرت واصف علی واصف کی اہلیہ ہیں وہ ہاسپٹل گئیں۔ آپ کی طبیعت کچھ علیل تھی، تو آپ نے جب وہ آ کے کھڑی ہوئی میری والدہ ماجدہ، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اللہ مجھے ایک اور موقع دے تو میں اگلی زندگی بھی تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہوں گا۔ یہ ایک بیوی کے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ آخری لمحوں میں اس بات کا اعتراف کہ جتنی زندگی گزری ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور اختتام اس کا بہت اچھے طریقے سے ہو، دل میں اچھی یادیں ہوں، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا ادب ہو، بہت ضروری بات ہے۔ ہم لوگ اتنے فرینک لیول پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ادب درمیان میں کہیں گم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر آپ سے تم اور تو سے تو ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان تعلقات کو بہت ہی عمدہ نظر سے دیکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، یہ شادی کرنا ایک شرعی کام ہے، تو اس شریعت کے کام میں اللہ تعالیٰ کو درمیان سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اللہ کا فضل درمیان میں مانگتے رہنا چاہیے ہمیں، کہ یہ فارمولہ کوئی نہیں ہے زندگی گزارنے کا۔ یہ فارمولہ صرف اور صرف ایک دوسرے سے ایک خاص ادب کے دائرے میں رہنے کا نام ہے، اور اپنے خدا سے اس کامیاب زندگی کا فضل مانگنے کا ایک جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے کہ جس میں آسانی ہو، ایک دوسرے کے لیے آسانی ہو۔ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو، کوئی بہت مشکل کام ہے کہ آپ سے ایک بیوی نہیں راضی ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اسلام میں تو جھوٹ بولنا منع ہے، لیکن بیوی کی جھوٹی تعریف بھی کر دیا کرو کبھی کبھی، خیر بات ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو خوش رکھنے کا عمل ہے۔ آپ کی ایک جنریشن اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ جن میاں بیوی کے اندر حسن سلوک نہیں ہوتا، ان کی اولاد کی پرورش بہت مختلف ہو جاتی ہے۔ وہ ان کی اولاد کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں، ایسی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں کہ اولاد صحیح طرح نرش نہیں ہو سکتی، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ان کو اچھا ماحول نہیں مل سکتا۔ پھر میں کہوں گا کہ اس کا تعلق امیری غریبی کے ساتھ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہے۔ یہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے، اس کو نبھانا اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اس رستے کے لیے، یہ بہت ہی ضروری بات ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے عقدے کھلتے ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نکلتا ہے، ایک دوسرے کو گنجائش دینے کی جگہ نکلتی ہے۔ یہ دو مزاج ہیں۔ آپ فرماتے تھے اگر ہم سفر ہو جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ آسان سفر کی طرف چلنا ہے۔ یہ زندگی کے 4 پل جو یہاں پہ ہیں، اس سفر میں اگر آسانی ہو، آپ فرماتے تھے دیکھو، اگر تمہارا گھر تمہاری آسائش کا سبب نہیں ہے تو استغفار کا وقت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے کہ تمہارا گھر جو ہے وہ تمہارے لیے آسائش نہیں پیدا کر رہا، کثافت پیدا کر رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں جو ہے وہ اللہ سے آپ جو ہیں وہ معافی مانگیں اور رستہ مانگیں کہ یا اللہ، یہ جو سفر ہے تیری وجہ سے ہم نے، تیرے حکم پہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کا اختتام بھی بالخیر ہو اور آسانی سے ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہیں یہ ان میں صبر، استحکام اور سکون پیدا فرمائے۔ یہ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں، گنجائش دیتے رہیں، تو یہ زندگی کیوں نہ باغ و بہار کی طرح چلتی رہے گی۔ جن کو گھر میں آسائش ملتی ہے، ان کو خیال میں بھی آسائش ملتی ہے،
وہ باہر بھی آسائشی پھیلاتے ہیں. ایک چیز آپ کے پاس ہوگی نہیں تو آپ وہ دے کیسے سکتے ہیں؟ تو یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو سکون ملتا ہے, آپ کو عزت ملتی ہے, اور یہی چیزیں پھر آپ لوگوں میں آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رستے کو اپنے رستوں میں شامل کرے. آپ سب سلامت رہیں.